یہ جو پروگرام ہے حضرت عثمان غنی کے لیے سجایا گیا، تو ابھی 18 ذی الحج کو یہ میرا کلام بالکل نیا کلام ابھی چینل پہ آیا، میں نے کسی محفل میں نہیں پڑھا، پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، مل کے پڑھیں گے، پتہ چلے آج ہم سب حضرت عثمان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ محفل اور انشاءاللہ سالانہ سجے گی یہ محفل، سالانہ۔ شاہ صاحب وعدہ ہو گیا؟ عمران صاحب کتنے؟ ہاں جی عمران بھائی، باقی جلسے ہوندے رہن، اے جلسے دی ذمہ داری چکو۔ 18 ذی الحج پکا وعدہ تے مینوں پواں نام ہی سدیو نہیں، مہربانی جناب تھوڑی مہربانی، پاواں دیکھو نا جی، میں آواں ناواں پروگرام ہونا چاہیے اور یہ سالانہ بنا دیو کہ میری زندگی جدوں تک ہے وے تسی 4-5 نوجوان یہ نیت کر لو کہ اسی ساڑھے بچیاں کو وصیت کر کے جاؤ کہ اسی اگر دنیا تو چلے بھی جائیے تو یہ پروگرام اس تاریخ نو ہوئے۔ وعدہ ہو گیا انشاءاللہ؟ تسی بھی وعدہ کر دیو سارے؟ ہاں ایک دفعہ درود پاک پڑھنے سارے۔ ہاں سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، پاکیزہ مکرم اس انسان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا تیرا کرتے ہیں حیا نوری عثمان غنی تیرا، محبوب کی بتلائی اس شان کے کیا کہنے، محبوب کی بتلائی اس شان کے کیا کہنے، محبوب کی بتلائی اس شان کے کیا کہنے، بردست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں، بردست نبی خاتم ایک شجر کے سائے میں، عثمان کے لیے بیعت رضوان کے کیا کہنے، آئے ہائے ہائے، عثمان کے لیے بیعت رضوان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے۔ اور مفتی سعید ارشد صاحب لکھتے ہیں، بلکہ اس کلام کو ریکارڈنگ کے لیے بھی مجھے انہوں نے کہا، ان کی اجازت سے ہی میں نے یہ کلام پڑھا ہے اپنے اسٹوڈیو میں، انہوں نے کہا مجھے، تو کیا شعر لکھا ہے، یقین کریں مزہ آ گیا۔ آقا کی بشارت ہے جنت میں ہے افطاری، آئے آئے جوانوں قدر کرنا، جوانوں اس شعر کی قدر کرنا۔ آقا کی بشارت ہے جنت میں ہے افطاری، آقا کی بشارت ہے جنت میں ہے افطاری، جنت ہے بہت آزاں مہمان کے کیا کہنے، جنت ہے بہت نازاں مہمان کے کیا کہنے، سرکار کے دیوانے۔ ذرا میری کانٹے ہاتھ پھیرو، میں تنوں شعر سناواں ہدیہ کرنا، ذرا کانٹے ہاتھ پھیرو، میں نے پتہ لگے کہ اتھے قدر ہوئی ہے۔ اور شاہ صاحب توڑا ہے جڑا میں نے شاباش دینا ہے، یقیناً اس طرح دا شعر کدے کدے یاندہ ہوندہ ہے شاعر دے کلم وچ، جڑا شاعر نے لکھیا ہے، کی کہندے نے شاہ صاحب کہندے نے، عثمان ہے قرآن کا
تھوڑی سی توجہ دے دیں، صرف 10 سیکنڈ کے لیے توجہ دے دیں، پھر آپ خود کہیں گے واقعی شعر میں بہت رنگ بھرا ہے مفتی صاحب نے۔ عثمان ہے قرآن کا، قرآن ہے عثمان کا، عثمان ہے قرآن کا، قرآن ہے عثمان کا۔ عثمان کے کیا کہنے، قرآن کے کیا کہنے، قرآن کے کیا کہنے، عثمان کے کیا کہنے، قرآن کے کیا کہنے، عثمان کے کیا کہنے، بیٹا زور سے، عثمان کے کیا کہنے، قرآن کے کیا کہنے، قرآن کے کیا کہنے۔ اور سنیے گا، جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، حضرت عثمان غنی پہ جب یہ ظلم ہوا، جب 40 دن پانی بند ہوا، مجھے دیکھیے گا حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے پہ کھڑے تھے۔ کون کھڑے تھے؟ حضرت حسن اور حضرت حسین۔ شاعر لکھتا ہے، آقا بر بیت غنی عثمان حسنین کا پہرا ہے، بر بیت غنی عثمان حسنین کا پہرا ہے، آقا کے نواسوں کی پہچان کے کیا کہنے، آقا کے نواسوں کی پہچان کے کیا کہنے، قرآن کے کیا کہنے، عثمان کے کیا کہنے۔ شاہ صاحب ایک وقت وہ بھی آیا، ایک وقت وہ بھی آیا، عثمان کے قاتلوں کو کچل ڈالا، مسل ڈالا، ڈالا عثمان کے قاتلوں کو کچل ڈالا، مسل ڈالا۔ کس نے عثمان کے قاتلوں کو کچل ڈالا، مسل ڈالا؟ کس نے؟ آؤ بتاتا ہوں۔ اس کاتب وہی ابن سفیان کے کیا کہنے، اس کاتب وہی ابن سفیان کے کیا کہنے۔ آج بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو لوگ بغض رکھتے ہیں، یہ وہی نسل ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ سے اور کوئی لڑائی نہیں ہے ان لوگوں کو، یہ اس وجہ سے لڑائی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے عثمان کے قتل کا بدلہ لیا، چن چن کے مارا جو حضرت عثمان غنی کے قتل میں شہادت میں شریک تھے۔ اس لیے تو پھر مجھے کہنے دو، اس کاتب وہی ابن سفیان کے کیا کہنے، اس کاتب وہی ابن شاہ صاحب ہے، اس میں معاویہ سے ہر ابن سبا لرزا لرزا ہے، اس میں معاویہ سے ہر ابن سبا لرزا، اس نام کے اے ارشد، اس نام کے اے ارشد، فیضان کے کیا کہنے۔ آخری دفعہ کہو ہاتھ کھڑا کر کے، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے۔ ارے دیوانے بن کے ایک دفعہ پڑھ دو، سرکار کے دیوانے عثمان کے کیا کہنے، کیا کہنے،